اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صاحب کعب قوسین ولی والدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَظْلُومِينَ وَالَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یائس الذین کفروا من دینکم بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے خلاق دو عالم مخدومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہماری اس پرخلوص عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس کے مالک جمیع حاجات و مقاصد قبول فرمائے۔ اس ذکر کے وارث کا جلد ظہور ہو جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے عبادت میں اضافہ فرمائیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ ابتدائی مجلس ہے اور میں ایک ضروری اعلان کرنے لگا ہوں کہ 107 چک کے اس بارگاہ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ رستہ نہ بدلیں، کسی سے اجازت نہ لیں، مجلس حسین میں آئیں، کیونکہ حسین کو ماننے کے لیے صاحب مذہب ہونا نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ ایک ہندو سندھ کے علاقے کا کچھ عرصہ پہلے مجھے ملا تھا، اس نے شاعر ہے، اس نے ایک نظم سنائی تھی، میں نے اسے داد دی، اتنی خوبصورت نظم تھی کہ مولوی ہونے کے باوجود مجھے اسے انعام دینا پڑ گیا۔ بزرگ ذاکر کہتے تھے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی صدقے کو بھی کھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ حادثہ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی مولوی سے آپ کو کوئی رقم انعام کے طور پہ ملی ہو، لیکن اس کو دینا پڑ گیا۔ اس نے کہا شاہ صاحب بڑی نوازش، میں نے کچھ عرصہ پہلے محرم کے ایام میں سنی مسجد کے اندر یہ قطعے پڑھے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ عالم دین صاحب میری تعریف بھی کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ ہندو ہونے کے باوجود تو محمد کے بیٹے کا ذکر کر رہا ہے۔ کہتے لیکن میں بڑا پریشان ہو گیا، اس عالم نے بجائے اس کے میری تعریف کرے مجھے طنز کر کے کہا حسین سے اتنا ہی پیار ہے تو مسلمان ہو جا۔ تھا ہندو لیکن اس نے بات بڑے پتے کی ہے۔ کہتے میں نے بھری مسجد میں مولوی کو دیکھ کے کہا مولوی صاحب میں مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ آپ کی عقیدے کے کیا کہنے، کچھ عرصے پہلے جو لوگ ہمیں کہتے تھے جی ہم اہل بیت کو بڑا مانتے ہیں، کتنا مانتے ہیں جی آپ سے بہت زیادہ مانتے ہیں۔ پچھلے سال مفتی منیب کی قیادت میں یزید کو رضی اللہ کہتے نظر آئے۔ میں طالب علم ہوں، میرے ہم جماعت شیعہ لڑکوں نے کہا کہ یار یہ کراچی کی سڑکوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لوگ یزید کو مسلمان چھوڑ کے صحابہ کی قطار میں کھڑے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، اولاد کو حق ہوتا ہے اپنے باپ کی وکالت کرے۔ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے میں مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں
اپنی مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ ہم یہ صحابہ کی عزت ہی کرتے ہیں کہ ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، کیونکہ جس ملک میں صحابی رسول کے لیے رضی اللہ کا ٹائٹل استعمال ہو اس ملک میں قاتل امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا، اور جس طرح صحابہ کو رضی اللہ کہنا واجب ہے اسی طرح اہل بیت کو علیہ السلام کہا جائے، کیونکہ یہ فرق دنیا کا کوئی بندہ مٹا نہیں سکتا۔ صحابی عرش پر بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پر بھی بیٹھ جائے وہ بیٹا محمد کا۔ گھبرا تو نہیں گئے جی؟ ابھی چیلم کے ایام میں گجرات کے علاقہ میں مجالس پڑھ کے آیا ہوں۔ وہ حلقہ تھا چودھری مونس الہی کا، جگہ جگہ پہ بورڈ لگے تھے۔ قاف لیگ کے جو چیئرمین ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، ماڈرن مسلمان ہیں، بڑی خدمات ہے پاکستان کے لیے ان کی، میں ان کی خدمات کا معترف ہوں۔ ان کا اصل نام مونس الہی ہے، چودھری نام نہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ چودھری مونس الہی لکھواتے ہیں، اس لیے کیونکہ بیٹا چودھری کا ہے۔ غیرت کی عدالت میں فیصلہ کر کے بتاؤ، چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں، صلی اللہ کا بیٹا رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ یہ فرق شیعوں کے لیے باعث فخر ہے کہ جن کو دنیا مرشد کہتی ہے نا، ان کے مرشدوں کی نماز بھی تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھ لیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بڑی گنجائش ہے، ایسے ایسے ہیرو بھی اسلام میں گزرے ہیں جو بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس قدر گنجائش ہے، فجر کی 2 واجب پڑھ کے بلکہ 2 کی بجائے 4 پڑھا کے پیچھے والوں سے پوچھتے تھے موڈ ہوئے تے ہور پڑھاواں۔ جہاں اتنی گنجائش ہے میں منت کر رہا ہوں مولوی صاحب، آدم ہمارے باپ ہیں، درود ایسے پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی آدم وعلی آل آدم۔ تم مولوی کے سامنے اس طرح درود پڑھ، مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہتے ہیں آدم کو عزت دار بنا، لیکن ہوش کر آدم کی اولاد پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسے پوچھنا درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا، مولوی غصے میں آ کے کہے گا تجھے نہیں پتا آدم کی اولاد میں قاتل بھی تھا، آدم کی اولاد میں قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے قاتلوں پہ درود نہیں پڑھا کرتے، ان کو سارا پتا ہے قاتلوں پہ درود نہیں پڑھا جاتا۔ درود ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم کون ہے؟ کبھی زحمت فرماؤ سوچو۔ آل ابراہیم ہیں جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں، باہر آ کے ان کا مذہب پوچھتے ہیں؟ لوگ ایمان ابو طالب پوچھتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے نکاح میں قرآن آنے سے 15 سال پہلے الحمدللہ کہا۔ ایمان ابو طالب کے لیے یہ ایک لفظ جو اب میں کہنے لگا ہوں یہ کافی ہے۔ مصطفیٰ نے بی بی خدیجہ کے قافلے میں تجارت کے لیے شامل ہونا شروع کیا۔ بی بی کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے میسرہ۔ اس نے آ کے بتایا بی بی یتیم عبداللہ ایک باکردار انسان ہے، بی بی اتنا امانت دار پورے عرب میں کوئی نہیں۔ بی بی نے کہا میسرہ میرا ایک کام کر، میں مصطفیٰ کے پاس رشتہ بھیجنا چاہتی ہوں، تو درمیان میں ثالث بن جا۔ آپ کو پتہ ہے نا لڑکے والوں کو بھی اگر کوئی گھر پسند آ جائے تو وہ خود بات نہیں کرتے، درمیان میں
کسی کو ڈال لیتے ہیں۔ لڑکیوں والے بھی اسی طرح کرتے ہیں، جس طرح محمد نے علی کے لیے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا تھا۔ شاید آپ اس انتظار میں ہیں کہ میں زور لگاؤں گا۔ میں زور والی خطابت کرنے کا عادی نہیں، اللہ کرے جو میں پیغام لے کے آیا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ میسرا یمن والی جاگیر ہے نا، اگر تو نے میرا یہ کام کیا میں تجھے دے دوں گی۔ بی بی اتنے عظیم کام کے لیے یہ انعام بہت چھوٹا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں میسرا تجھے پتہ ہے یمن والی جاگیر میری یمن کے بادشاہ سے زیادہ بڑی ہے۔ اتنی جاگیر یمن کے بادشاہ کے پاس نہیں جتنی یمن کے اندر میری ہے۔ بی بی میں جانتا ہوں لیکن مجھے جاگیر نہیں چاہیے۔ بی بی فرماتی ہے میسرا منہ مانگی قیمت مانگ۔ میسرا کہتے ہیں بی بی اگر رشتہ ہو جائے پھر اپنے نواسوں کی جاگیر جنت میں میرا حصہ رکھ دینا۔ ٹھیک ہے۔ قافلہ چلا، رستے میں جسے ہم آسان الفاظ میں ٹھیلا یا سٹال کہہ لیں، اس پہ مصطفیٰ کچھ خرید رہے تھے۔ میسرا پاس آ کے کہتے ہیں سید سلام علیکہ السلام، کیا خرید رہے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں لطف لیجئے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میسرا تو جانتا ہے نا عرب کا رواج ہے، بیٹا اپنی پہلی کمائی میں سے اپنی ماں کے لیے تحفہ خریدتا ہے۔ میری ماں تو ہے نہیں، میری چچی نے مجھے ماں بن کے پالا ہے، میں اپنی ماں کے لیے تحفہ خرید رہا ہوں۔ سید ساری زندگی گھر کی مستورات کے لیے تحفے خریدنے ہیں یا کچھ اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ وجہ اللہ کے مصداق محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، تھوڑی تھوڑی شرماہٹ آئی۔ وہ جسے اللہ کہتا ہے نا اس کی زبان تب تک حرکت نہیں کرتی جب تک میں نہ بولوں، وہ محمد میسرا کو کہہ رہے میسرا میں جانتا ہوں تو اپنی شہزادی کے لیے رشتہ لے کے آیا ہے، لیکن میسرا میں تب تک ہاں نہیں کر سکتا جب تک میں اپنے چچا ابو طالب سے نہ پوچھ لوں۔ بندے حیران ہو جاتے ہیں جی شیعہ کیسے پاگل ہیں۔ وہ محمد جسے اللہ کہتا ہے اس کی زبان میری زبان ہے، تب تک حرکت نہیں کرتی جب تک میں نہ بولوں، اسے کیا ضرورت تھی ابو طالب سے پوچھنے کی؟ جاہلو اس بات کا جواب علامہ اقبال سے لے لو، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ پوچھا گیا، رشتہ طے ہوا، پورا قبیلہ بی بی خدیجہ کا اس رشتے کے خلاف تھا، لیکن بی بی خدیجہ مطمئن تھی۔ شادی والا دن آیا، ایک عورت کہتی ہے خدیجہ تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے باپ کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، تو یتیم عبداللہ سے شادی کر رہی ہے۔ سیدوں کی نانی نے وہ جواب دیا جو دنیا کی مستور کوئی اور دے ہی نہیں سکتی۔ بی بی مطمئن ہو کے کہتی ہیں میرے باپ کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس کی جوتی عرش کو چھو لیتی ہے۔ اس کی جوتی عرش کو چھوتی ہے۔ بی بی خدیجہ کے چچا ہیں، بی بی کے جو والد گرامی خویلد وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ان کے چچا ہیں جن کا نام ہے عمر بن اسد۔ انہوں نے مجمع کے اندر یعنی شادی ہال کے اندر کہا پتہ نہیں یہ ہاشمی ہمارے سٹیٹس کے مطابق حق مہر بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا ہے نا، یہ بات پہنچی ہے جناب ابو طالب کے طیب کانوں تک۔ ابو طالب کو جلال آیا، دنیا بیٹھ گئی۔ نکاح شروع کرنے سے پہلے علی بادشاہ کے پاک بابا جان نے عمر بن اسد کی طرف دے کے کہا سارا خدیجہ کا خاندان خاموش ہو جائے، عمر
آج حق مہر ابو طالب دے گا، دے گا بھی وہ جو تو بتائے گا، میں منہ مانگا۔ خطبہ نکاح شروع ہوا الحمدللہ سے، ہائے 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 الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو ابو طالب کے پاس اتنی طاقت تھی کہ قرآن آنے سے پہلے وہ قرآن کے پہلے لفظ کا علم رکھتے تھے، یا دوسری بات یہ ہے ابو طالب کے منہ سے نکلا ہوا لفظ اللہ کو اتنا پیارا لگ گیا، اللہ نے قرآن شروع ہی الحمد سے کیا۔ شادی ہوئی، اب خویلد کی حویلی سے سونے چاندی کی ڈھیریاں ہاشمیوں کی حویلی میں آنے لگ گئی۔ لوگ جناب مصطفیٰ کے پاس رسالت کے خلاف حملہ کرنے کے لیے آئے۔ بی بی ختیجہ نے پردے کے باہر آ کے کہا فلاں ابن فلاں تو بھی میرا مقروض ہے، تیرا باپ بھی میرا مقروض ہے، تو نے میرا اتنا قرضہ دینا ہے۔ جب یہ عربی بدو پاگل ہوئے نا، ان کے جسم میں کپ کپی آئی، اس وقت جناب ختیجہ کی آوازیں پریشان نہ ہو، میں تمہیں کہتی کچھ نہیں، ایک ہی حل ہے، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ اور پھر آج دنیا کہتی ہے جی شیعہ پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں، کہتے وہ ہیں جن کے بڑوں نے جناب ختیجہ سے سونا لے کے کلمہ پڑھا ہو۔ صبح راوی ہیں جناب صدیق اکبر، وہ کہتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی، روزانہ میرے قد سے زیادہ سونا ختیجہ اللہ کی راہ میں قربان کرتی تھی۔ صبح کا وقت ہوتا سونے کی ڈھیری لگ جاتی، جو آتا کلمہ پڑھتا اپنی مرضی کا سونا اٹھا کے چلا جاتا۔ شام کا وقت سونا ختم ہوتا، چادر غلام جھاڑتے، اللہ کا رسول ختیجہ کا شکریہ ادا کرنے لگتا تھا۔ ختیجہ قدموں پہ بیٹھ کے کہتی تھی نہ اللہ کا رسول شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کری، بلکہ صبح کے وقت جو تیری زیارت کی تھی یہ سارا سونا اس کا صدقہ اتارا۔ سونے چاندی کی ڈھیریاں۔ اب جناب ابو طالب نے منہ مانگا حق مہر دیا تھا۔ دنیا کا کوئی ایک مورخ، نتیجہ ختم میری مجلس، کوئی ایک مورخ ثابت کر دے ساری زندگی جناب ابو طالب نے مصطفیٰ سے کہا ہو بیٹا محمد آخر میں بھی بال بچے والا ہوں، وہ جو میں نے حق مہر دیا تھا نا، چل سارا نہیں تھوڑا سا مجھے واپس کر دے۔ بولیں تاریخ یہ لکھ ہی نہیں سکی کہ ایک درہم بھی ابو طالب نے واپس لیا ہو۔ پھر تمہارے انصاف کے بھی کیا کہنے، جو ابو طالب نکاح خان ہونے کے باوجود حق مہر دے کے ایک درہم بھی واپس نہ لے اسے کافر کہہ دیتے ہو، اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے 900 کی نقد محمد کو بیچ دے اسے امیر المومنین کیسے کہتے؟ پر یا شروع کے دے مولا ایک دفعہ اگر دنیا ابو طالب سے دشمنی نہ رکھتی کبھی علی کی بیٹی بازار میں چادر نہ مانگتی۔ کائنات کے شریفوں کا سب کچھ لوٹ کے کمینہ کہتا ہے میں تمہیں رہا کرتا ہوں۔ سجاد فرماتے ہیں اب رہائی نہ دے، میں نے رہا ہو کہ کرنا بھی کیا ہے۔ کمینہ کہتے ہیں وطن چلا جا۔ سید الساجدین تڑپ کے کہتے ہیں میرا کوئی وطن نہیں۔ کہتے ہیں مدینہ نان محمد کا، نجف داد علی کا، کوفہ چچا مسلم کا، کربلا میرے بھائی علی اکبر کی جاگیر ہے۔ تیرا بھی کوئی وطن ہے؟ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں میرا وہی وطن ہے جہاں میری ماں نے کوہنیوں کے بل سفر کی۔ آواز ہے ایسے رہائی قبول نہیں کروں گا، پہلے
اپنے باپ کے مشن کی آدھ کی بھائی وال پھوپھی سے اجازت لوں گا۔ سجاد زندان میں آئے، بزرگ ذاکر کہتے تھے تھیاں ختم پابندیاں سال پچھوں، ہوئے مر کے سید آزادے، ہر ظلم دی حد تھی ختم گئی لتھے زیور اون دی ماں دے، جدہ ختم سجاد رکوع کیتا ہاتھ چومے حس اون دی ماں دے، سید رو کے کہتے ہون وطن تے وانج کے کیا کرنا ہے، کوئی رہ گیا وسن دے ڈھا۔ بڑی مقبول مجلس ہے۔ اللہ جی جی ہاں ہاں ہون وطن تے وانج کے کیا کرنا ہے، کوئی رہ گیا وسن دے ڈھا دے۔ آواز سجاد اسے کہے اگر رہائی، یاد رکھنا یہ قیدی بن کے نہیں، یہ مبلغ بن کے گئے تھے۔ قیدی ہمیشہ شرطیں مان کے رہا ہوتے ہیں، یہ مبلغ تھے اس لیے شرطیں منوا کے رہا ہوئے۔ اسے کہے بشیر مہاری دے، 3 محمل دے، لٹ کربلا کی دے، شہیدوں کے سر دے۔ میری آخری شرط ہے، میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی۔ اسے کہے شام کے اندر ایک مکان دے، شام کی عورتوں کے پاس اعلان کروا علی کی بیٹی وطن جانے سے پہلے تمہیں اپنا تعارف کرانا چاہتی ہے۔ سجاد نے شرطیں رکھی، کہتا ہے بشیر مہاری دیتا ہوں، 3 محمل بھی دیتا ہوں، سر شہیدوں کے بھی دیتا ہوں۔ یہ جو تیری ماں نے مکان مانگا ہے نا، دیتا ضرور ہوں لیکن شام کے اندر نہیں۔ آگے تیری ماں کے خطبوں نے میری حکومت کو ختم کر دیا ہے، شام کے باہر دوں گا۔ سجاد فرماتے ہیں لٹ کربلا کی، کہتا ہے یہ شرط ممکن نہیں۔ سید الساجدین تڑپ کے کہتے ہیں کیوں ممکن نہیں؟ یہ کمینہ کہتے ہیں اگر تمہیں ایک ملک کی فوج نے لوٹا ہوتا پھر میں تمہیں لوٹا ہوا سامان واپس کرتا، تمہیں 36 ملکوں کی فوجوں نے لوٹا ہے۔ کمینہ کہتے ہیں مجھ سے قیمت لے دے، قیمت کا نام آیا ہے نا، بیمار کی جگر کا لہو آنکھوں سے باہر آیا، تڑپ کے کہتے ہیں کمینہ حیا کر، میری ماں کے برقعے کی کیا قیمت دے گا، میرے باپ کی کٹی ہوئی انگلی کی کیا قیمت دے گا، میری بہن کے دروں کی۔ رہائی ہوئی۔ کمینہ کہتے ہیں بس سجاد، سجاد فرماتے ہیں نہیں، یہ 5 شرطیں تھیں میری ماں کی، ایک شرط میری ہے۔ کہتے ہیں تیری کون سی شرط؟ سجاد فرماتے ہیں جو زیور سارا سال میری ماں نے پہنے ہیں نا، رہائی ہونے پہ سجاد واپس نہیں کرے گا۔ تنزن ہنس کے کہتے ہیں یہ کوئی قیمتی زیور نہیں۔ سجاد فرماتے ہیں حیا کر، جن زیوروں کے ساتھ سارا سال زینب جیسی ماں قید رہے، زینب کے بدن سے مس ہوئے زیور میں کیسے تیرے حوالے کروں؟ ادھر سے محمل چلے، مکان کے پاس رکے، شام کی عورتیں آئی، ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں علی کی بیٹی ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتہ نہیں تھا تو مباہلے والی زہرا کی بیٹی ہے۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہیں کہتی تمہیں کچھ نہیں لیکن یاد رکھنا علی کی بیٹی بہت بڑی کریم ہے۔ شام کی عورتوں جب میں تمہارے شہر میں آئی تھی نا، جو تم نے میرا استقبال کیا تھا، علی کی بیٹی کو ساری زندگی یاد رہے گا، لیکن اس وقت میں دیکھ رہی تھی جب تم چھتوں پہ سوار تھی، چھتوں پہ رش زیادہ تھا، جب تم پتھر مارتی تھی نا تمہارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے تھے۔ میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں اگر کسی عورت کے دل میں مجھے پتھر مارنے کی حسرت ہو میں پتھر بھی منگوا دیتی ہوں، میں علی کی کریم بیٹی ہوں۔ عورتیں کہتی ہیں بی بی ہمیں معاف کر دے، کوئی منت لگا۔ بی بی کہتی ہے منت میری کوئی نہیں، بس ایک بات یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی سیدوں پہ احسان کرنا چاہتا ہے نا، ہم وطن چلے جائیں گے، کبھی کبھی میری سکینہ کی قبر پہ چراغ جلا دینا، اسے کہنا تیری پھپھی بڑی تنہا۔ العظمت للہ۔ عزادارو ادھر سے محمل چلے، بی بی رباب کی آواز ہے سجاد
मिन्नत लगा, मैं खाली झोली शाम से जा रही हूँ, महमलों को उस रास्ते से गुजारना जो मेरी बेटी की कब्र से जाता हो। मुसाफिरों वाला कब्रिस्तान आया, महमल अभी बैठ रहे थे, बीबी रुबाब महमलों से ऐसे गिरी जैसे 10 मुहर्रम को गाजी घोड़े की जीन से गिरा था। बीबी रुबाब बीबी सकीना की कब्र के पास ऐसे लेटी जैसे माएँ बच्चों के साथ लेटती। सकीना जाग, रोज पूछती थी ना भाई के जेवर कब उतरेंगे, देख तेरा सज्जाद रिहा है। एक लफ्ज ना कहूँगा, अगली मजलिस तक मुझे अरमान रहेगा। एक लफ्ज सुनो, जब लोहार आया था ना जिसने सैयदुस साजिदीन के जेवर उतारे हैं, ये मजहब का यहूदी था, लेकिन जब इसने तोक उतारा है ना, तोक उतारते साथ लोहार ने औजार जमीन पे फेंके, सज्जाद के कदमों पे गिर के कहते हैं मुझे कलमा पढ़ा। सज्जाद फरमाते हैं कलमा क्यों पढ़ता है? तड़प के कहते हैं अल्लाह जाने कितना साबिर खानदान है, जब मैंने तोक उतारा है तेरी गर्दन पे गोश्त नहीं बचा, मुझे तेरी सफ़ेद हड्डियां नजर आई हैं। जनाब सकीना की कब्र पे बीबी रुबाब वैन कर रही थी, यकदम मासूमा की कब्र तड़पी, आवाज़ आई इस रुबाब की, मेरी बेटी परेशान है, मेरी बेटी परेशान है। आवाज़ आई अम्मा मिन्नत लगा, चची लबाबा को कह ऐसे ना करे। आवाज़ आई कैसे ना करे? बीबी रुबाब ने कब्र की पवांदी की तरफ देखा ना, कब्र के पैरों के ऊपर अब्बास का हरम लबाबा गाजी का कटा हुआ सर रख के रो रो के कह रही थी मासूमा जाग नौकर माफी मांगने। कब्र से आवाज आई